अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए वीलाग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज के वीलाग में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं सलाउद्दीन साहब, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एनी रेट पटिशन दायर की है। और इस रेट पटिशन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हिदायत जारी करे, डायरेक्शन जारी करे पाकिस्तान की जुडिशल कौंसल को कि वो जो इस हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती करती है या हाई कोर्ट से जजेस को इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करती है, तो इस निस्बत जो जुडिशल कौंसल है वो कोई ज़ाब्ता कार बनाए, कोई रूल्स बनाए, या अगर वो ज़ाब्ता कार या रूल्स नहीं बनाती तो मामला पार्लियामेंट में भेजा जाए कि वो इस पर कोई कानून साज़ी करे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी वकील को हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, या किसी भी हाई कोर्ट के जज को जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता है तो उस निस्बत भी कोई रूल्स होने चाहिए। जो ये जो इस हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान का सुआबदीदी इख्तियार चल रहा है कि वो किसी भी वकील का नाम बतौर जज वो जुडिशल कौंसल को भेज देते हैं, और या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के जज का नाम जो है बतौर किसी भी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर देते हैं, किसी जूनियर जज को कर देते हैं, कभी किसी सीनियर को कर देते हैं। तो इस निस्बत जो है जो सुअबदीदी इख्तियार है ये ख़त्म होना चाहिए और इस पर बाज़ाब्ता कोई ज़ाब्ता कार होना चाहिए। और उन्होंने इसमें से एक लंबी सी एनी रिट पटिशन है, इसमें उन्होंने और भी बहुत से ग्राउंड लिए हैं और उन्होंने कहा है कि कैसे पाकिस्तान के ग्रेड 9 की सीट से लेकर 17 ग्रेड की सीट तक, या जितनी भी पाकिस्तान में जो तकर्रियाँ होती हैं, सिविल सर्वेंट की सीटें हैं या और पाकिस्तान आर्मी की सीटें हैं, या जितनी भी पाकिस्तान में जो सरकारी मुलाजमीनों की तैनाती होती हैं, वो किसी टेस्ट होता है उसका, कोई क्राइटेरिया होता है उसका, कोई क्वालिफिकेशन होती है उसकी, और बाकायदा कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद वो तैनाती होती हैं। जबकि वो कहते हैं कि इस्लामाबाद किसी भी हाई कोर्ट के जो जज होता है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई इम्तिहान नहीं है और कोई इंटरव्यू नहीं है। बस किसी भी जज का वो जो मुतलका चीफ जस्टिस होता है वो किसी भी वकील साहब का नाम रिकमेंड कर देता है और जो जुडिशल कौंसल है वो उस नाम को कंसिडर करने के बाद उसको तैनात कर देती है। तो वो कहते हैं कि ये जो स्वाबदीदी इख्तियार है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स का, इनको ख़त्म कर देना चाहिए और इस निस्बत कोई ज़ाब्ता कार बनाना चाहिए, कोई रूल्स बनाना चाहिए कि क्या कौन से वकील हैं जिनके नाम रिकमेंड किए जाएंगे, और या कोई इम्तिहान लिया जाएगा या कोई उनकी जो रिपोर्टेड जजमेंटें हैं वो पढ़ी जाएंगी किसी वकील की, या क्या क्राइटेरिया होने को कोई ना कोई तो क्राइटेरिया बनाए। अगर जुडिशल कौंसल ये क्राइटेरिया नहीं बना सकती तो मामला पार्लियामेंट में भेज दिया जाए। नाज़रीन, इससे पहले जो पाकिस्तान में जो तो 18वीं तरमीम में ये तरीक़ाकार बनाया गया था वो ये था कि एक जुडिशल कौंसल बनाई गई थी जिसके 9 मेंबर थे। पहला जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो, और जो सीनियर तरीन 4 जज हैं वो इसके मेंबर हैं। इस तरह जो 5 मेंबर हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और इसके अलावा जो छठा मेंबर है वो एक रिटायर्ड जज होता है, और जो 7वां मेंबर है वो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है, और जो 8वां मेंबर है वो वज़ीर कानून ऑफ पाकिस्तान होता है, और जो 9वां मेंबर है वो नाज़रीन किसी पाकिस्तान बार कौंसल का एक वकील नुमाइंदा होता है। तो इस तरह ये 9 रुकनी जो जुडिशल कौंसल तश्कील दी गई थी 18वीं तरमीम में, और 18वीं तरमीम में ये बात तहरीर की गई थी कि ये 9 लोग जो हैं ये मिल बैठ कर किसी भी हाई कोर्ट के जज को तैनात करेंगे, और या किसी भी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करेंगे। और इस पर जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब है उन्होंने एक फ़ैसला दिया था कि ये जो नाम है ये जुडिशल कौंसल नाम रिकमेंड नहीं करेगी, बल्कि नाम तो मुतलका चीफ जस्टिस जिस हाई कोर्ट में सीट खाली होगी वो नाम भेजेगा, उस पर ये गौर करेगी जुडिशल कौंसल और उसकी मंजूरी देगी। इसी तरह किसी जज को जो हाई कोर्ट का जज है उसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना है तो वो नाम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब रिकमेंड करेंगे और जुडिशल कौंसल उसकी मंजूरी देगी। ये नहीं कहा कि कोई भी मेंबर जो है वो बजाते खुद नाम रिकमेंड नहीं कर सकता। तो ये तो एक जजमेंट थी और इसमें ये इसकी वजाहत कर दी गई। ताहम आज तक जो जुडिशल कौंसल है उसके रूल्स नहीं बनाए गए कि जुडिशल कौंसल किस तरह वर्क करेगी, उसका इजलास कब होगा और नाम कैसे रिकमेंड होंगे, या किसी भी जज की तैनाती के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, या कोई इम्तिहान लिया जाएगा या क्या होगा, ये आज तक इस पर बिल्कुल जो कोई ज़ाब्ता कार या रूल्स नहीं बनाए गए।
تو آج پہلی دفعہ سندھ ہائی کورٹ کی جو سندھ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں صلاح الدین صاحب، انہوں نے ایک ریٹ دائر کیا کہ اس بابت کوئی ضابطہ کار بنایا جائے اور یہ جو صوابدیدی اختیارات ہیں یہ ختم کر دیے جائیں، اور بہتر ہے کہ جیسے سی ایس ایس کا انضام لیا جا رہا ہے کسی بھی پاکستان کی جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے اس کے لیے، اسی طرح اس کا بھی اگزام لیا جائے اور وکلاء صاحبان سے، اور اس ایگزام کے بعد جو ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی ہے وہ کی جائے، یا پھر کوٹا رکھا جائے کہ 50% جو ہیں وہ لوور جوڈیشری سے لوگ آئیں گے اور 50% جو ہیں وہ ڈائریکٹ آئیں گے، اور جو ڈائریکٹ لوگ آئیں گے وہ کس طرح سے آئیں گے، اور جو لوور جوڈیشری سے لوگ اوپر آئیں گے ہائی کورٹ میں تو ان کا کرائیٹیریا کیا ہوگا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور اس میں بہت اچھی استدعا کی گئی ہے اور بہت اچھے جو وجوہات ہیں وہ تحریر کی گئی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ریٹ پٹیشن کو کب ٹیک اپ کرتی ہے۔ کیا موجودہ چیف جسٹس صاحب اس کو ٹیک اپ کر لیں گے، یا کیونکہ ان کا ٹینور ختم ہونے والا ہے، یا اس کے بعد جو آنے والے چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ اس کو پک اپ کریں گے۔ ناظرین، اور اس جو ریٹ پٹیشن ہے اس میں کچھ اور گراؤنڈ بھی لیے گئے ہیں، اور ان میں ایک گراؤنڈ یہ ہے کہ کس طرح پچھلے 2 سالوں میں 7 جونیئر ججز کو ہائی کورٹ سے اسلام آباد سپریم کورٹ میں پروموٹ کیا گیا ہے، اور جو سینئر ترین جج تھے ان کے نام اوپر نہیں بھیجے گئے، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی کہ کیا جو ہائی کورٹ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور سینئر ترین جج ہیں ان کے نام کیوں نہیں اوپر بھیجے سپریم کورٹ میں بھیجے گئے، اور ان سے جونیئر جج کو کیوں پہلے پروموٹ کر لیا گیا۔ جو سب سے پہلے جو معاملہ کراچی کے جو چیف جسٹس صاحب تھے کراچی ہائی کورٹ کے، ان کا نام آیا تھا، سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب تھے اس کے نام کی بجائے جو 5ویں نمبر پر جج تھا میاں مظہر علی، اس کا نام موجودہ چیف جسٹس صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا جائے، تو وہ پہلے آ گئے سپریم کورٹ۔ اس کے بعد جب دوسری سیٹ خالی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں اب یہ سپریم کورٹ آ جائیں۔ جو وہاں پر سندھ ہائی کورٹ میں تو چیف جسٹس صاحب سینئر تھے، اور میاں مظہر خیل جو تھے مظہر علی وہ 5ویں نمبر پر تھے، اور اگر وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو جاتے تو وہ مظہر علی سے جونیئر ہو جاتے۔ تو اس طرح جو نیچے سینئر ہے جب وہ اوپر آئے گا تو وہ جونیئر بن جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک صوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی اسلام آباد سپریم کورٹ میں کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو وہ کسی بھی جج کا جو جونیئر ہو اس کا نام ریکمینڈ کر دیتا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے۔ یہ بھی غلط طریقہ کار ہے، اس پر بھی کوئی رولز بنایا جائے، اور کہا جا رہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو نام ہے وہ اس وقت پانچوں ہائی کورٹس میں سب سے سینئر ترین چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کا نام اس لیے ریکمینڈ نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اینٹی سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے کافی معاملات میں جو پلاٹ کا ایشو چلا ہے جس میں انہوں نے سٹے دیا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ججز نے پلاٹ لیے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ کوئی جج بھی پلاٹ نہیں لے سکتا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ وجوہات ہیں، بعد میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو اسلام آباد سپریم کورٹ میں پروموٹ نہیں کیا جا رہا، ایلیویٹ نہیں کیا جا رہا، اور جو جونیئر ترین ججز ہیں ان کو وہاں پر پروموٹ کیا جا رہا ہے یا ایلیویٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے پنجاب کی جو جسٹس نیلم صاحب ہیں اس کا نام چیف جسٹس صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا کہ سپریم کورٹ میں اس کو ایلیویٹ کیا جائے، تاہم وہ جو نام ہے وہ جوڈیشل کونسل کے ممبران تھے وہ اس پر متفق نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تیسرے نمبر پر ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو آپ اس کو جو سینئر ترین ججز ہیں ان کا نام کیوں نہیں پروموٹ کر رہے، تو سینیارٹی کا جو اصول ہے وہ لاگو کیا جائے۔ تو اس اینی پٹیشن میں بھی صلاح الدین صاحب نے یہی استدعا کیا کہ جو بھی نام ہو جو سینئر ترین جج بیٹھا ہو کسی بھی ہائی کورٹ میں تو اس کا نام جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے وہ جج صاحب کی کمپیٹنسی کا ایشو ہے تو پھر وہ ہائی کورٹ میں بھی نہیں رہنا چاہیے، اگر وہ سپریم کورٹ میں کمپیٹنٹ نہیں ہے تو ہائی کورٹ میں کیسے کمپیٹنٹ ہو گیا، یا اس کا کوئی اور وجوہات ہیں تو وہ جوڈیشل کونسل اس پر فیصلہ کرے کہ ہم اس وجہ سے اس کا نام ریکمینڈ نہیں کر رہے اور اس کا نام ریکمینڈ کیا گیا ہے تو ہم اس کو منظوری نہیں دے رہے، اور اس کے بعد کوئی دوسرا نام ریکمینڈ کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان اس اہم ترین ایشو پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور ناظرین، جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں
ایک وکیل صاحبہ تھی کلثوم، انہوں نے ایک توہین عدالت کی ایک اپلیکیشن دائر کی تھی مریم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف، کہ ان دونوں صاحبان نے پاکستان کے ایک فارمر چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار صاحب، اس کو سکنڈلائز کیا ہے اور اس کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے۔ تو کیونکہ وہ پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس رہے ہیں اور پاکستان کے سابق جج ہیں، تو اس طرح جو کسی بھی پاکستان کا جو جج ہے، چاہے وہ ریٹائر ہو جائے یا حاضر سروس ہو، اس کے خلاف سکنڈلائز لینگویج استعمال نہیں کی جا سکتی اور اس کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا ان دونوں کے خلاف توہین عدالت کی باقاعدہ کارروائی سٹارٹ کی جائے۔ تو ناظرین، آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا ہوا تھا، تو اطہر من اللہ صاحب نے یہ جو درخواست تھی اس کو خارج کر دی اور انہوں نے آبزرویشن دی کہ کسی بھی جو ریٹائر جج ہو جاتا ہے اس کے خلاف کوئی بھی جو توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حاضر سروس نہیں ہے اور وہ ریٹائر ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر ریٹائر جج چاہتا ہے کہ اس کی کوئی توہین ہوئی ہے تو وہ ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کر سکتا ہے، تاہم اس پر توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی۔ تاہم ناظرین، اس میں جو ایک 1977 میں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے جو تھا میرے خیال میں گورنمنٹ سرکار بنام الیاس، تو ایک وکیل صاحب تھے الیاس نامی 1977 میں، انہوں نے پاکستان کے ایک سابق بڑے مشہور چیف جسٹس ہو گزرے جسٹس منیر صاحب، جنہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسسٹی ایجاد کیا تھا، جس کو آج تک پاکستان میں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا، تو وکیل صاحب نے اس کے خلاف کوئی باتیں کر دیں تو اس پر توہین عدالت کی کارروائی سٹارٹ کی گئی۔ تاہم جو اس کے وکیل تھے شریف الدین پیرزادہ، وہ وکیل الیاس چودھری، الیاس کے وکیل تھے سرکار بنام الیاس میں، تو اس میں اس کو کنوکٹ تو نہیں کیا گیا وکیل صاحب کو، تاہم عدالت کی طرف سے ایک وارننگ دی گئی تھی کہ آپ جو ہیں آئندہ کسی بھی ریٹائر جج یا حاضر سروس جج کی توہین نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی اور یہ ایک رول بنا دیا گیا تھا اس وقت، ججمنٹ رول جسے ہم کہتے ہیں، کہ پریسیڈنٹ بنا دیا گیا کہ جج چاہے ریٹائر ہو یا حاضر سروس ہو، اس کو سکنڈلائز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی سکنڈلائز کرے گا تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، چاہے وہ جج ریٹائر ہو یا حاضر سروس ہو۔ تاہم جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کی اس پریسیڈنٹ کو نگیٹ کیا ہے اور اس پریسیڈنٹ کے خلاف گئے ہیں۔ ویسے تو جو ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، جو نیچے والی عدالتوں پر بائنڈنگ ہوتا ہے، تاہم اس معاملے میں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، انہوں نے پریسیڈنٹ کو نگیٹ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کارروائی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ناظرین کوئی اہم خبر آئی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ والسلام۔